آج دے مہمان خصوصی پاکستان پیپلز پارٹی دے سینئر رہنما ملتان تو نمائندگی کریں دے پین ملک ریاض ڈیڑھ صاحب کو گزارش کرے سن بلا تاخیر کے واسن اپنا اظہار خیال کرے سن. انہوں دی ناراضگی بھی جائز ہے, انہوں دا وقت بھی سب کو نواز ہے, انہوں دی محبت ہے. ملک ریاض ڈیڑھ صاحب. سب تو پہلے میں مبارکباد پیش کرے ساں جناب محترم عبدالرزاق صاحب. انہاں دی کتاب دی اج پروقار تقریب دے وچ شرکت دا موقع ملا اور انہاں دی کتاب پڑھ کے بے حد خوشی محسوس تھی. اور میں این کامیاب پروگرام تے میزبان جناب نظر فرید بودلہ صاحب, اسٹیج پہ بیٹھے اکابرین اور سعید بودلہ صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. میں آج اپنی پارٹی کی طرف سے بھی کچھ اظہار خیال کرنا چاہتا تھا, لیکن وقت کے دامن میں بالکل گنجائش نہیں ہے اور میں عمران خان کی طرح آپ کے سر پہ مسلط نہیں ہونا چاہتا. اور شورا کرام دا سرائکی قوم دی نمائندگی کرن دا بہت وڈا ہتھریا اور شورا کرام نے ہمیشہ سرائکی وسیب کلچر کو اجاگر کیتا اور اندے نال نال پیپلز پارٹی بھی سرائکی وسیب نال مخلص رہی. میں انہاں چند الفاظ دے نال اپنی گفتگو ختم کرندے ہویا اجازت سے آساں. السلام علیکم. بہت شکریہ. پاکستان پیپل پارٹی دی نمائندگی کرنے پہ ہم ملتان تو ملک ریاض ڈیڑھ صاحب, میاں سید عباس بودلہ صاحب, بہادر خان تو صاحب بدلے تو بھی بہت شکریہ. میں اج دے پروگرام دے سرپرست معروف قانون دان ہر پروگرام میں شرنل سرپرستی کریں دیں ڈائریکٹر ملتان لا کالج پروفیسر حنیف چودھری صاحب آسن اپنی معروضات اور اپنے اظہار خیال کرے سن. جناب پروفیسر حنیف چودھری صاحب اور دوستوں کو گزارش ہے کہ ایویں ہی بہوے سو تحمل لال سارے دوستوں کو سن سو ہوں تو بعد وال دعا کرے سو. پروفیسر حنیف چودھری واسطے بھرپور کلیپنگ لکھاؤ. سارے نوجوان ہر پروگرام میں سرپرستی کرنے والے معروف قانوندان ملتان دی معروف شخصیت بلکہ پاکستان دے کئی ججاں دے استاد بھی ہیں اور سب کو خوشی ہے کہ پروفیسر حنیف چودھری صاحب ہمیشہ ساری سرپرستی فرمیندے ہیں. اون تو بعد صدارتی نشست ملک اللہ نواز رہن سکتے. مرشد بہت شکریہ. حنیف صاحب بسم اللہ. مرشد کا معنی نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں بودلہ صاحب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے آج ایک بہت ہی معیاری پروگرام کا اہتمام کیا اور خصوصاً ایک بہت ہی اچھے شاعر کی کتاب کے بارے میں آپ تمام دوستوں کو یہاں زحمت دی. میں جناب عبدالرزاق ظاہر صاحب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. مجھے کتاب ملی بھی کل, میرے کچھ اور بھی صحت کے اور نظر کے مسائل ہیں. میں پہلے جب ایسے مسائل نہیں تھے تو میں ہمیشہ یہ سمجھتا تھا کہ جب تک پوری کتاب نہ پڑھی جائے تو یہ پھر شاعر کے ساتھ یا مصنف کے ساتھ انصاف نہیں ہے, اس کے بغیر جا کر بات کرنا. بہرحال اس میں کوئی شک نہیں, میں نے سرسی جہاں تک دیکھا اس کتاب کو کہ ہر پہلو سے بہت ہی معیاری کتاب ہے. خدا تعالیٰ ان کا زور قلم اور زیادہ اس میں اضافہ فرمائے. یہاں پہ چند اشعار کے بعد میں نے جیسے عرض کیا کہ ہر پہلو سے خصوصاً نعتیں آپ میں سے کسی دوست نے شاید پڑھی ہوں گی یا یقیناً پڑھی ہوں گی, تو ماشاءاللہ کمال کر دیا جی انہوں نے.
اور اس میں 2 شعر صرف میں نے ذرا الگ کیے. خود خدا جی کو رج رج تکیندا رہا, سونی زلفی دیاں قسماں بھی چیندا رہا, جیندے مونجی دے وچ جیندی یادیں دے وچ رب قرآن نازل کریندا رہا. انسان و حیوان جنو بشر ہر دے کیتے وہ رحمت بڑھیندا گیا. پوری کائنات دا سائیں سہارا بنے, جندے کیتے جہاں کو سجایا گیا. اس میں کوئی شک نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی وجہ تخلیق کائنات ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر میں آپ کو پیدا نہ کرتا تو کوئی چیز بھی پیدا نہ کرتا. تو اور یہ بھی ٹھیک ہے کہ رحمت للعالمین ہیں. یہاں تک تو انسانوں کی بات ہم جانتے ہیں, آپ کی کس طرح کے سلسلے تھے, کیا رویے تھے ماشاءاللہ انسانوں کے ساتھ. تو میں زیادہ تفصیل میں اس لیے نہیں جانا چاہتا, 2-4 دوست یہ بھی کہیں اٹھ کے ابھی نہ چل پڑیں. تو لیکن ایک ضرور ہے, جیسے حیوان کا بھی یہاں ذکر آیا. ایک دفعہ ایک اونٹ آیا اور آپ کا دست مبارک کو بوسہ دینا شروع کر دیا, چاٹنے لگا. تو آپ نے مالک کو بنایا, ادھر آؤ, تم اس سے کام زیادہ لیتے ہو, اس کو چارہ کم دیتے ہو, یہ مجھ سے شکایت کر رہا ہے. تو آئندہ ایسی زیادتی نہیں ہونی چاہیے. تو سبحان اللہ جی, کیا بات ہے ذات کی. اور ایک حدیث شریف بتا دیتا ہوں کہ ہم چھوٹی چھوٹی باتوں میں تفریق پیدا کرتے ہیں. اور آخری حاجۃ الوداع میں بھی تھا, آپ نے فرمایا کہ کسی انسان کو کسی دوسرے پہ ترجیح حاصل نہیں ہے. آپ طواف فرما رہے تھے خانہ کعبہ کا, تو آپ کے ساتھ عبداللہ نامی ایک صحابی تھے. تو وہ رکے, عبداللہ رکے, کہنے لگے سبحان اللہ کیا تقدس ہے خانہ کعبہ کا. آپ نے فرمایا عبداللہ تم جانتے ہو کہ انسان کی جان, مال, عزت, آبرو کا تقدس خانہ کعبہ سے بھی زیادہ ہے. بس اگر انسان کا ہم مقام سمجھ جائیں, یہ سارے فسادات, تفریق, یہ حسد, بغض سب ختم ہو جاتا ہے. بہرحال اللہ ہمیں توفیق دے. تو اب پہلے تو چند اشعار. ایک خاص شعر نوجوان بچے بیٹھے ہوئے ہیں, میرے خیال میں سمجھدار ہیں, ایسی کوئی بات نہیں, خطرے والی بات نہیں ہے. پہلے تو صرف ایک شعر میں کہتا ہوں. تیری میری محبت پہ کیسا سوال جناب, تیری میری محبت پہ کیسا سوال, ان اللہ جمیل یحب الجمال. ہاں جی, ان اللہ جمیل یحب الجمال. اب چند اشعار. برابر کی سطح پہ رہ کے زندگی بتاؤں گا, برابر کی سطح پہ رہ کے زندگی بتاؤں گا, نہ جھکوں گا کسی کے سامنے, نہ کندھوں پر اٹھاؤں گا. یہ اذیتیں سب کی سب خود ہی سہ لوں گا میں دنیا میں, مگر دل کسی کا نہیں دکھاؤں گا. یوں تو سخت بات بھی کرنا میری فطرت میں نہیں, یوں تو سخت بات بھی کرنا میری فطرت میں نہیں, قتل کر کے وطن دشمن کٹہرے میں چلا جاؤں گا. اچھا, اس میں باقی میں اشعار چھوڑ دیتا ہوں, کیونکہ ایک دو چیزیں میں اور یا میسج کی شکل میں کہنا چاہتا ہوں. ایک تو دوستوں نے, ایک نے چائے کی بات کی, تو اس میں ایک چھوٹا شعر پھر آپ نے پڑھا ہوگا, خوبصورت ہے. کہتے ہیں یہ تیرے ہاتھ کی چائے, یہ تیرے ساتھ کی چائے, حضور یہ تیرے ہاتھ کی چائے, یہ تیرے ساتھ کی چائے, یہی 2 پل غنیمت ہے محبت مہاڑ میں جائے. یہی 2 پل غنیمت ہے محبت مہاڑ میں جائے. اور اسی طرح سے ایک دوست نے بات کی تھی ایک حوالے سے, اچھا چس کیا لفظ کسی دوست نے استعمال کیا تھا یہاں, چس. تو وہ بھی شعر آپ نے پڑھا ہوگا, خوبصورت ہے. اکھیاں وچ ہنجواں نے رونق لائی ہے,
ਅੱਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੰਝੂਆਂ ਨੇ ਰੌਣਕ ਲਾਈ ਏ, ਉਜੜते गए हैं पर चस बड़ी आई है। अब इजाज़त दें तो थोड़ा सा एक मैसेज है, हम यानी अपने अवाम के लिए भी और अपने रहनुमाओं के लिए जिनको हम मुंतखब करते हैं। पहले तो हमारा ये हाल है कि ज़ाहिर कहते हैं ना, जो किया जाए उसी का फल मिलता है, ठीक है ना जी। वो किसी ने कहा था कि बस वो शेर ज़रा था पंजाबी का, शायद ज़हन में आ जाए, वो सिर्फ अभी मैं चाहता था उससे आगाज़ करूं। जब बात ये है, आवाम का ये हाल है कि ये क्या करना कुछ, उम्मीदें कुछ, मतलब ये और बदकिस्मती से हमारी बर्बादी भी इसी वजह से है, कौल व फ़ेल में तज़ाद। ये क्या कि सूरज पे घर बनाना और फिर छाँव तलाश करना, ये क्या कि सूरज पे घर बनाना और फिर छाँव तलाश करना, खड़े भी होना तो दलदलों पे फिर अपने पाँव तलाश करना, खड़े भी होना तो दलदलों पे फिर अपने पाँव तलाश करना। ये इसमें देहाती भाइयों के हवाले से भी, इसके साथ दूसरा शेर इसी के साथ है, चले भी आना शहरों में चमकते ख्वाबों को साथ लेकर, चले भी आना शहरों में चमकते ख्वाबों को साथ लेकर, बंदो वाला इमारतों में फिर अपने गांव तलाश करना। अब रहनुमाओं के हवाले से भी है, इधर तो ये हमारे काम इस तरह के हैं, अब उधर भी ज़रा महसूस ना करे कोई दोस्त, ये आपस की बातें हैं। कभी बैयत फ़रोख्त कर दी, कभी फसीलें फ़रोख्त कर दी, कभी बैयत फ़रोख्त कर दी, कभी फसीलें फ़रोख्त कर दी, मेरे वकीलों ने मेरे होने की सब दलीलें फ़रोख्त कर दी। और आपके वकील इंटरनेशनल लेवल पे आपके रहनुमा वकील हैं। कभी बैयत फ़रोख्त कर दी, कभी फसीलें फ़रोख्त कर दी, मेरे वकीलों ने मेरे होने की सब दलीलें फ़रोख्त कर दी, अपने सूरज तो क्या जलाते मेरे चिरागों को बेच डाला। वो अपने सूरज तो क्या जलाते मेरे चिरागों को बेच डाला, फरात अपने बचा के रखे मेरी सबीलें फ़रोख्त कर दी। वो हमारा बलाग वसलाम। माशाल्लाह जी, बहुत खूबसूरत शेर व अशार से अपनी मोहब्बतें हमारे साथ शेयर कर रहे थे प्रोफेसर हनीफ चौधरी साहब। मैं अब सदारती खिताब के लिए मलिक अल्लाह नवाज़ वैंस साहब को दावत सुखन देता हूँ। आपकी भरपूर तालियों में जितने भी दोस्त बैठे हैं मोहब्बत के साथ, ऐसे ही हम मोहब्बतें बांटने वाले ही एंड पे आके बच गए हैं। बहुत शुक्रिया मलिक अल्लाह नवाज़ वैंस, सदर पाकिस्तान सराकी पार्टी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब तो पहले मैं अब्दुल रज़ाक ज़ैद साहब को मुबारक देसा कि जिमें दोस्तां दसे कि इतने बेहतरीन शायरी, बेहतरीन किताब, इहदे नाल ही नज़र फी बोदला जिहड़ा बज़्मे बोदला बहार के नाम तो मुख्तलिफ प्रोग्राम करे ने, और अज की महफिल भी इवें आई। जनाब चौधरी मोहम्मद अली चौधरी साहब, कमर कतालपुरी साहब, अजमल खामोश साहब, बाकी सारे दोस्त माशाल्लाह बहुत सारे लोग हैं, ख़वातीन भी हैं और नौजवान सारे बाल स्टूडेंट भी है बैठे हैं। काफ़ी लोगों ने सुने तो इतनी बेहतरीन शायरी गाई, और असां तो एक अरसे दू शोरा कराम को सुनते पे हैं। अज भी कोशिश बड़ी की है, खास तौर पर मैं एक पैगाम जड़ा अब्दुल रज़ाक ज़ैद साहब का आई कि हर घोंसले मुश्किल ना हवाला, इवें खालिद खाबर नौजवान बाल ये आखे कहीं दा पुत्र ना रोवे, कहीं दी धी ना रोवे, इवें कई दोस्तों ने
اچھی آمد کی امید کی ہے کہ ایک دوست نے خاص طور پہ پوری شہری اچھے مستقبل کی عکاسی کی ہے اور ڈھیر سارے شعرا تا مطلب جو دکھ ہے اتنا درد ہے ہمیشہ انہوں نے سب کو دسے اور خواتین دی میں بھی ہے کہ جی شاعری آئی وہ صرف یہ مطلب جو روزمرہ کے حالات ہیں وہ مطابق آئی. میں بھی ڈھیر دیر نہیں گھڑنا چاہتا اور خاص طور پہ ترے بال بیٹھے شاید انہوں کو میری گال اور میری گال شاید انہوں واسطے ہوئے وہ کہ سب دوسرے دوست دینے ہر پروگرام میں ویندے ہیں حاضری دینے ہیں. کمیونسٹ مزدور کسان پارٹی آتی ہے لیبر پارٹی آتی ہے انہوں نے ایک تحریک آئی وہ ایک آج عجیب دا جھگڑا آئی جیتے ایک مل اونر مہوڑا ظالم آئی مزدور دا حق خاندہ آئی مزدورہ نے کمیونزم آیا سوشلزم آیا وقت نال جنہ ملکیں چاہیا روس چاہیا چائنا چاہیا اج چائنا جنہ صدر تے وزیر اعظم سائیکل تے ویندا ہی دفتریں جیسے اج اتنے مزدور بھی بہترین گڈیاں دے ویندے بہترین کاراں دے ویندے روس بھی امیر ترین لوگ ہیں. ہن ایویں لے حقوق کی جنگ تھوڑی بدل گئی ہے. بلوچستان نیشنل پارٹی دے اسٹیج تو انہوں نے گال کی تھی انہوں کو پہ دسیا گزارش کی تھی کہ سر ایک پورا مدائی اتنے 4 قوماں ہیں ایک سندھی بلوچ پختون سریکی لیکن پنجابی بنائے کیوں یہ محسوس کرے کہ پاکستان ہر کہیں نجائز فائدہ چاہتے یا لوگوں کے حقوق تے ڈاکہ پائے تے وہ تخت لاہور ہے وہ تخت لاہور ہے. اج سارے ایک غفاری صاحب بڑے زبردست پیپلز پارٹی دی گیلانی صاحب دی اچھی گال کریں دے پیا اساں بھی بھائی کھاں ہیں میں بھی پیپلز پارٹی ٹائم گزارے اسٹوڈنٹ والی تے ہن جڑی جنگ ہے یہ ویلے معاشیات کی علاقائی جنگ بن گئی ہے. یہ ویلے کچھ علاقوں کو ترقی دیتی گئی ہے تو کچھ علاقوں کو تنزلی دیتی گئی ہے یعنی کچھ علاقوں کو خس کے بیاں علاقوں کو دیتے گئے. اندر اج اساں احتجاج کیتے کہ 3 مزدور کلات ضلع بلوچستان شہید کیتے گئے. کیوں کیتے گئے؟ انہوں نے پوچھے تھے کہ آپ کہاں سے آئے؟ انہوں نے کہا پنجاب سے. انہوں نے گولی مار رہے کیونکہ یہ پنجاب سے گولی مارو. کیوں؟ وجہ اچھا سر کہ کیوں گئے؟ کیا ضرورت ہے اتنے گولی ہے؟ کیا ضرورت ہے جڑا 2 مہینے تہ خانے بہ کے درزی کا کام کرے دے؟ کیا ضرورت ہے وہ کہ اتنے مت کے مزدوری کریں دے تے گولی کھان دے؟ کیوں؟ ان دی دولت دی جوے پروفیسر محمد حنیف چودھری صاحب آدھے پہ کہ سب کو برابر ہونا چاہیے ہے حقوق برابر ملنے چاہیے بھائی کو بھائی دا خیال رکھنا چاہیے. لیکن اتنے جتنے انہوں اقوانہ دی گال کیتی ہے سیاسی لیڈران دی گال کیتی ہے بدقسمتی کہ بھٹو دے بعد کوئی قومی لیڈر نہیں آیا. تمام علاقائی لیڈر ہیں تمام علاقائی لیڈر ہیں. 11 دسمبر 2019 خبریں اخبار لکھے کہ بیوروکریسی اپنا اعتماد کھو چکی. یہ بدقسمتی 1985 سے شروع ہوئی جب گورنر جیلانی نے نواز شریف کو مشورہ دیا بیوروکریسی میں اپنا گروپ بنایا. این ویلے پنجاب 65% صوبے 80 to 90% بیوروکریسی جوڈیشری تے بے طاقتور لوگ صرف پنجاب دے جڑے 5 ضلع پاکستان ہیں اتھو ہے. یہ ہے ظلم یہ ہے ناانصافی. اب عمران خان دا گلا کیتے غفاری صاحب ٹھیک ہے کہ اج چینی دا کہتے
اٹے کا قحط ہے، اٹا اتنا موجود ہے پاکستان تھوڑی ضرورت تو زیادہ ہے لیکن نہیں ملتا، چینی تھوڑی ضرورت تو زیادہ نہیں ملتی، کیا وجہ کہ وہ تاجر جڑا بھرا کو بھی بلیک چینی وچے دے، وہ تاجر جڑا اٹا بلیک وچے دے، اٹا پہ لیکن دیتا نہیں، یہ کہیں کلچر دیتے جہاں تاجر کی سپورٹ کی تھی، تاجر کنوں نہیں پوچھا کہ تو کتنا منافع کماتے، ملا کو نہیں پوچھا تو کتنا منافع کماتے۔ آج اتنی تقسیم کی تھی گئی ہے کہ جڑا سرائکی وسیب ہے ہیندا مزدور کراچی مزدور سرائکی مزدوری کرے دے، کوئٹہ سرائکی مزدوری کرے دے، لاہور سرائکی مزدوری کرے دے، پشاور پنڈی فیصل آباد سرائکی مزدور کرے دے، کراچی دا بندہ توارے کل مزدوری کرن نہیں آیا، کہیں لاہور دا بندہ توارے کل مزدوری کرن نہیں آیا، کوئٹہ دا بندہ مزدوری کرن نہیں آیا، پشاور پنڈی دا بندہ کیوں؟ اے دھرتی سونے دی دھرتی ہے، پاکستان اگر بغات ہے تو وہ سرائکی وسیب تے سندھا کو جسا ہے، اگر زراعت ہے تو وہ سرائکی وسیب تے سندھا کو جسا ہے، نہ کراچی زراعت نہ لاہور زراعت نہ فیصل آباد ہائی تو مطلب ہے وہ سیب زدہ علاقہ، انہاں کیا ظلم کی تھے کہ ٹوٹل مل کراچی جڑی بہاولپور روڈ دے مل آئی، جڑی وہاری روڈ دے مل آئی تو نظر نہ سی، ٹوٹل اکاڑا فیصل آباد تے پنجاب تے 5 ضلع چلی گئی، ایویں نے سارا مزدور مزدوری کرن کو مجبور ہے، اتھے مزدور کو دہاڑی ملتی ہے 500 600، اتھے جڑا پرائیویٹ نوکری کرے دے کو تنخواہ ملتی ہے 9 8 10 11 12 15 18، جڑا کوئٹے مزدوری کرے دے لوگ باندھے ان کو دہاڑی ملتی ہے 2500، جڑا کراچی مزدوری کرے دے ان کو دہاڑی ملتی ہے 2500، جڑا فیصل آباد لاہور مزدوری ہوتی مزدوری ہے 2500، اٹا سا ہر کئی واسطے برابر ہے، چینی ہر کئی واسطے برابر ہے۔ میں کو دسو جڑا وزیر اعظم بنے، جڑا گورنر بنے، جڑا صدر بنے، جڑا وزیر خارجہ بنے، انہاں سب لغاری مزاری کھوسے دریشے گیلانی قریشی سب دے گھر لاہور ہیں، جڑے 20 30 روپے دے مالک ہیں، ساری پیدل بار جا کے لاہور خرچ کرے دیں، جڑیاں ملنا اتھے لگ رہے ہیں، اسا زیادہ نہیں مانگ دے، میں تا 80 لاکھ آبادی ہے لاہور دی، 80 نوکریاں دے وین، اسی 80 لاکھ دے حساب نال ڈیولپمنٹ دے وین، میرے ملتان دی آبادی ہے 26 لاکھ، اتھے 26 نوکریاں دے وین، اتھے 26 بندے دا ان دا روزگار دے وین، بھاولپور دی 5 لاکھ ہے کو 5 لاکھ دا دے وین، ڈیرہ غازی خان دی 8 لاکھ ہے یا سادو کو دے وین، اسا زیادہ نہیں مانگ دے، 80 بھی لاہور گندے، 26 چوبی وال گندے، سارا جگیردار سارا پیر وہ لاہور بیٹھے، بہترین سڑکاں، بہترین سکول، بہترین درس، اساں غفاری تمہیں تھے، کیا کروں؟ 3 کیڈٹ کالج 919 کنال گیلانی صاحب دے دور کیڈٹ کالج دی منظوری تھائی، ایک ایٹ نہیں لگی، لوگاں قبضہ کر بھی دے، نواز شریف نے ڈیرہ غازی خان کیڈٹ کالج منظور کیتے، ایٹ ایک نہیں لگی، نواز شریف نے خانپور ضلع رحیم جا خان کیڈٹ کالج دی منظوری دیتی ہے، ایٹ ایک نہیں لگی، کیوں؟ اگر اتھے کیڈٹ کالج ہو گیا کوئی پنجابی سرائکی اردو دا چارک ہے نہیں، یہ دھرتی دا تعلق ہے، اگر اتھے کیڈٹ کالج ہو گیا یہ جگیردار، یہ پیر، یہ وڈیرا، ان دے علاوہ غریب تا بال بھی پڑھے گا، اجلے کیڈٹ پڑھے گا وہ حق منگیا، یاد ہے کیوں منگے غریب دا بال حق؟ ایک مشاعرہ پڑھے، ایک شعر پڑھے، وال شام کو سامل صاحب یہ شعدے بیٹھے، میں نسے دا بیٹھا ہوں، کوئی بودلے دا ہمسایہ ہے، کوئی نواب دا ہمسایہ ہے، کوئی گیلانی دا ہمسایہ ہے، کوئی قریشی دا ہمسایہ ہے، کوئی لغاری مزاری دا ہمسایہ ہے، وہ شعدے شام کو تو مشاعرہ پڑھ دے والوں نام کل من باسے نا موٹھ کروڑا انہاں دا گھر سے میں سارا شوق ہے شہری دا، اساں کچھ کرے نہیں ہیں تو وہ سرائکی والے ودے کرے نہیں، اساں کچھ نہیں کرے دے، اساں دا صرف انہاں کو سرے نہیں ہیں، خوشی غمی دے، انہاں نے کہا وہ فضول سے بندے او بھیا کیا کروں، کہیں دے دشمن نہیں سے یہ دھرتی دے سکانا ہے،
میں کچھ نہیں آتا یہ جگیردار جہاں قوم کو لٹیے وہ اتنے 5 ملہ نہ بابے آ پیپلز پارٹی ہوئے نون لیگ ہوئے یا پی ٹی اے کا جگیردار ہوئے کم از کم اپنی دولت اتنا ہی خرچ کرے دیوے نا غریب کو روزگار تھا ملے اتنے ملہ لاوے اتنے مکان بنواوے اتنے ریسٹورنٹ بناوے تاکہ غریب کو روزگار تھا ملے سارا غریب جلے کراچی ویسی 40 لاکھ مزدور کراچی کم کرے بلوچستان ونجے تو پوچھتے کتوں ہیں وہ پنجاب ہی چوئے ہیں مارو گولی فیصل آباد ونجے کھلے کھاوے ساڑا شہر میں پوچھے ایک شہر آئی کیا نام شہر دا بلال بزمی میں کہ پوت کتنے کام آتے میں فیصل آباد ملے کام کرے نا مشاہرہ انہوں نے خلاف پڑھ دے روزی تو کہتے ہیں کیا کرے سی کون دشمن ہے توڑا یہ کو ووٹ دے دے بے کون دشمن ہے توڑا جیڑا اتو دا مال جا کے لاہور خرچ کرے دے وہ توڑا دشمن ہے اسا کچھ نہیں منگ دے اسا اتو دے حقوق منگ دے ساکو وزیر اعظم نہیں چاہیے دا ساکو سینٹر نہیں چاہیے دا ساکو صدر نہیں چاہیے دا ساکو حقوق چاہیے دے ساکو حق چاہیے دا ساکو روزگار چاہیے دا ساکو ڈھیر دن اسا یہ منگ دے اسا کچھ نہیں منگ دے آج میں کو پتہ ہے میں چودھری صاحب کو رسیدہ بیٹھا ہوں سامل صاحب کون ہے ایک ہی تھے کہنا ہے دا کھوکھر نہیں منجم تو اتو ہے نا ہاں نہیں منجم نہیں بیا ہے کو ساملا جہاں چھوکرا کھڑا ہے چدھڑ بورڈ والا تیرا راشد علی راشد وہ بودریاں دا ہمسایہ ہے میں جاننا میں دیہات پیرتا میں خوشا ہمیں آج بینا میں نہ شادی آج بینا میں نہ کول خانے آج بینا میں بینا یہ تو کوئی نہیں بیتا میں بینا آج بھی سویر دے ٹوریا ہے اجان بھی ہوں بھی شو جب بادشاہ دے بڑھ رہے تو میں منت کرے دا بیٹھا ہوں یار کہیں جاتا بنوں تو یہ گزارش ہے اللہ دے واسطے اسا کوئی بھیک نہیں منگ دے بتے اسا تو آپ کو بچے دے نہیں بتے اسا ای ہوا دے بتے ہیں ستے راسو سمو کیا تھی سی میں کو تو کچھ نہیں دیدہ اور میں یہ بھی نہیں آتا پیا کہ میں فضول آج میں 65-66 سال دی عمرے توڑے سامنے کھڑا میں ایویں نہیں جھنڈا چاہتا میں پہلے اپنے بال پڑھائیں شجاباد پڑھائیں اون دے بعد میٹرک دے بعد چھٹی میں ملتان آیا ایف ایس سی دے بعد چھٹی میں لاہور کی 8 سال یہ ویلے 4 بال ڈاکٹر ہیں ماشاءاللہ 4 وکیل ہے ایسا میں یہ نہیں کہ اپنے گھر کو سٹ کے تمہاری خدمت آیا جلے میں اپنے بالاں کو پڑھا کے دے میں کو روزگار کا مسئلہ کوئی نہیں میرے ضروری کہ میری جیب میں ڈھیر سارے پیسے ہو سکتے شاید ہونی نہ ہوئے شاید میں پیٹرولی سویرے اوکھا پوایا ہوئے شاید میں اگلا بھی خرچہ اوکھا کرے نہ پیا ہوا لیکن ہاتھ نہیں رکے دا ہاتھ نہیں رکے دا کیوں نہیں رکے دا یہ دھرتی تا قرض ہے انہاں لوگوں تا قرض ہے جے کو میں چاہنا اور آدھا میں کوئی جماعت رو سریکی نہیں میں تھے یہ سمجھتا میں پیپلز پارٹی دا میں تھا یار پیپلز پارٹی صوبہ بنا رہے سی بھائی سینٹ دا ممبر بنا صوبہ بنا رہے سی چیئرمین بنا صوبہ بنا رہے سی بھائی کیا کرے دے پائے ہو اسد آ کے آکھو سریکی ویسے جتھے تسا پنجاب آ دے ہو قتل تھی دے ہو جتھے جنوبی پنجاب آسو قتل تھی سو کیونکہ پنجاب لاہور ظالم ہے اور اس سارے ظالم دے نال کھڑے جتنے ہیں اور تو جو پالیسیاں بنے ہیں پیپلز پارٹی دی پالیسی گیلانی صاحب نہیں بنے گا پیپلز پارٹی دی پالیسی بنے دے چودھری منظور رضا ربانی قمر زمان کہرا چودھری اعتزاز آسان گیلانی صاحب کو تو پکی پکائی ملتی ہے البتہ یہ کلو ہی سے 3 کلو مل رہی ہے شاہ محمود کوئی پالیسی میکر نہیں نون لیگ والے کوئی پالیسی میکر نہیں سارے پالیسیاں لاہور بن گئے اسا انہوں نے مزیرے ہیں ہمسائے ہیں جی میں سامل سائٹ بیٹھے جی میں اردو جیدہ نہ گھتے یا جیدہ گھتے میں پتہ ہے کہ اسا کتنا انہیں سارے نال ملدہ میں سارے نال مذاکرات تھے سارے نال گالی تھی نے لیکن انہیں کوئی جواب کوئی نہیں اسا یہ گال کر گئے یہ نہیں سے انہوں نے دشمن نہیں سے یہ آدھے ہیں اللہ دے واسطے کٹھے تھی بنے دھرتی واسطے کٹھے تھی بنے جی میں پنجاب صوبہ ہے جی میں سندھ صوبہ ہے
جی میں بلوچستان صوبہ ہے، جی میں خیبر پختونخوا، جی میں سرائکستان صوبہ ہوئے، اس لسانیت انہوں نے لسانیت کہنی سرائکستان کے لسانیت ہے، ایون پنجابی اردو ایک رشتے ناتے ہو گئے، ہکو کچھ لوگ ہیں، کوئی فرق ہے نہیں میرے، کوئی پنجابی کے خلاف گال نہیں کر سکتا، کوئی اردو کے خلاف گال نہیں کر سکتا، نہ سرائکی کے خلاف، یہ میرے سارے بال اتنے جڑے رہتا پہ سب ایک ہونا چاہیے، انہوں کو کٹھے ہونا چاہیے، اپنے حقوق کی خاطر، اپنے نسل کی خاطر، جیڑا اج پیپلز پارٹی نال کھڑے اور پیپلز پارٹی سندھ کی علاقائی جماعت ہے، جیڑا پی ٹی آئی نال کھڑے وہ پٹھان کو مراد شہید کرا سارے نوکریاں نہیں دے، نور دی 35 سال تو دستی نال دشمنا کرے نہیں کھڑی ہے، لیکن سارا جگیردار اور کچھ بیا سمجھانا لوگوں کے نال کھڑے۔ میں یہ ڈھیر سارا گالی میں دو گالی کرنا چاہنا، لیکن کیونکہ اندر دے جذبات ہیں، اندر دیا گالی ہیں جہاں دوستوں کو دسے ہیں، یہ ہے کہ اگر شورا کرام اللہ دے واسطے خالی شعر نہ پڑھو، ادیب حضرات بہت بڑا دماغ ہے، بہت ذہن ہے، تسا سب کو رستہ دے ہو، تسا سمجھے ہو، لیکن والوان کے چول دے بیٹھے ہو۔ وہ دے وہ سرائکی دا کہڑا لفظ آدھے بیان کہ میں چول دا لفظ استعمال چاہتی تھے سامنا بھی جلے تسا چول دے وان کے بیٹھے ہو، یعنی زور دا مشاعرہ پڑھ آیا میں کیا فائدہ، چول ساری پیور سرائکی دا چول ہے، سارے باقی ہر بھی کلومیٹر کے بعد کئی میرے ساکو جھانگا نہیں آدھے نہ سرائکی کہنی آپ ایک کر رہے ہیں کمر شاید بیٹھے ہیں۔ میں اگلے جی پوچھے ایک بندہ بیٹھا ہے سمندری کو سارا بہادر خان ایک جج صاحب ہے، بڑا اچھا جج ہے، اوندا سمندری نال تعلق ہے، راجپوت ہے، اوندا منیجر ہے۔ میں پوچھے میں کو دسے کہ میں سمندری تے بہادر خان دا منیجر ہوں، میرا خیال ہے سمندری تے پنجابی زیادہ ہے۔ میں کہ کون رہا ہے تو سارا سرائکی ہے، میں تو بہادر خان دا سرائکی ہے میں جاننا، وہ کہ سارے ہی ہے، لیکن پنجابی آگے سارا بھرا ہے، لیکن وسائل انہیں کول ہے، بہت ساری انہیں امداد کی گئی، وہ کو بھاولپور نہراں بنا کے دیتے ہیں، انہوں کو رقبے دیتے ہیں، تو جیڑا سارا سرائکی آئی نواب بھی بیڑا چلے دا ہے ہونی وہ بیڑا کھا چلے دا، آبادی گھٹ کہہ نہیں، لیکن چلے دے سامل صاحب بیڑا کھڑے، یہ بیڑا چلے سندو شدہ کیا پولیسی کہہ دے سامنے۔ مہربانی شکریہ، اور میرا بودرہ ہی تھاک گئی انسان کو ہم تکا ہے میرے چاہتے بول سکتا ہے مہربانی۔ جی ماشاءاللہ جتنے بھی اسٹوڈنٹ دوست بیٹھے انہوں نے آکھیا یہ ایوارڈ دی تقریب ہے، عبدالرزاق ظاہر صاحب کو ایوارڈ پیش کرے سن سارے دوست رکھ کے میاں سید عباس بودلا کو گزارش کرے سن کہ اسٹیج تے تشریف گئے نہ تے مہمانہ نال پروفیسر حنیف چودھری صاحب، قمر صاحب، عبدالرزاق ظاہر صاحب کو ملک کلر نواز بین صاحب، سعید عباس صاحب تساں بھی آسو، میاں بودلا صاحب تساں بھی اسٹیج تے آسو، سارے ماشاءاللہ نوجوان کلیپنگ کرے سن احترام کے خان ایوارڈ عبدالرزاق ظاہر صاحب، عبدالرزاق ظاہر صاحب، پروفیسر حنیف چودھری صاحب، ملک کلر نواز بین اور جتنے